بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ قرآن و سنت سے ثابت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس پر بات کریں گے کہ نبی پاک کے بعد، اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت اس عقیدے پر ہے، عقیدہ توسل پر۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت حضرت علامہ مولانا زاہد محمود نعمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم نے قرآن و حدیث سے اس چیز کو ثابت کیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا ایک عمل تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وسیلہ پیش کر، تابعین نے بھی اسی توسل کے عقیدے کو صحابہ سے سیکھا۔ ایک واقعہ جو ہے سمجھیں کہ اس دور کی امت کے مزاج کی ترجمانی ہے۔ اللہ ہمارے اس پروگرام کو ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ، اس کے سارے حوالہ جات ہم نے گزشتہ پیش کر دی۔ اللہ کے فضل سے ان کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا۔ حج کے بعد پھر افضل عبادت کیا ہے؟ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی۔ اس دور میں عام سے عام مسلمانوں کا عقیدہ بھی یہی تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت اقدس کے بارے میں یہ شعر بڑا کمال کا ہے اور اسی میں ہماری ترجمانی ہے اور ہماری فتح ہے۔ یہ شعر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا اتبی، جو عربی کا لفظ ہے نا، لوگ اس سے کوئی اور معنی لے جاتے ہیں، جی وہ سادہ بندہ تھا، اسے پتہ نہیں تھا، جس طرح وہ میں آگے ذکر کروں گا ابن تیمیہ نے کیسی کیسی باتیں کی اس حدیث کے اوپر۔ یہ ہے کہ بندے کی شفاعت کے لیے ایک مجرب عمل یہ بھی ہے، یہ تمہارے ملنگوں کا اور تمہارے چند لوگوں کا دین ہے۔ 6 صدی کی بات ہے کہ اس زمانے میں بھی فقہ کی کتابوں کے اندر بھی یہی عقیدہ بیان کیا جا رہا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر استغاثہ پیش کرنا، حضور کا وسیلہ اور توسل، یہ عقیدے کے باب میں ہم سب ایک اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ فقہ حنبلی سے ہی 7 کتابیں پیش کی۔ پچھلے 8 صدیوں میں ایک بندہ بھی نہیں تھا کہ جس نے ان واقعات کا انکار کیا۔ یہ 8 صدیوں پیچھے اپنا کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا، یعنی یہ رد نہیں کر سکا کہ ایسا ہوا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بچونگڑے ہیں ابن تیمیہ کے آگے۔ امر مشروع یعنی شریعت میں اجازت نہیں تھی، پھر بھی ان کی حاجت پوری ہو گئی۔ اجازت نہیں تھی تو پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کو تعلیم دے کر گئے تھے اس عقیدے کی۔ آج کی وہابی فکر کلمات اتنے خوبصورت لکھے ہوئے، ان کو یہ بھی نہیں مٹا سکتے۔ اہل سنت کو فخر ہے۔ آپ نے ہمارا آج کا پروگرام سنا، ہم اس سلسلے کو مزید جاری رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت پہ استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔